علیہ وسلم۔ آج کی ہماری اس مختصر نشست میں اور اس مجلس کے اندر وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ وقت ایک ایسی انمول چیز ہے کہ ایک بار اگر ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتی۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اکثر و بیشتر کہ انسان اگر اس کو کھو دیتا ہے تو اسے دوبارہ واپس حاصل کر لیتا ہے، مگر وقت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بار جب وہ گزر جاتا ہے تو پوری کائنات بیچ کر بھی وہ وقت کوئی انسان واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کی اہمیت کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگائے جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی۔ اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں۔ یہ زمانہ جو ہے وہ ایک وقت ہے۔ اسی طرح کہیں پر اللہ نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔ تو رات ایک وقت ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے جگہ جگہ دن کے اوقات کی قسم یاد فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کا قسم یاد فرمانا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کئی مقامات پر اپنی ہدایات امتیوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں سے صرف آج ایک حدیث پاک جو بہت مختصر ہے، چند لفظوں میں ہے، مگر وہ حدیث پاک اتنی جامع ہے کہ اگر ایک بندہ مومن اس حدیث پاک پر بھی عمل کر لے، صرف اسی پر، تب بھی اس کی دنیا و آخرت سمجھ جائے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں کو اس کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر و قیمت کو سمجھو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کا جو وقت ہے اس وقت کی قدر و قیمت کو سمجھو اور اس کو صحیح کام میں استعمال کرو، کیونکہ جب جوانی کا وقت گزر جاتا ہے اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے پھر انسان وہ کام انجام نہیں دے پاتا جو جوانی کے اندر وہ انجام دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ابھی ہمارا جو وقت چل رہا ہے آپ لوگوں کا خاص طور پر یہ طالب علمی کا وقت ہے، اگر اس وقت آپ لوگوں نے طلب علم میں توجہ نہ دی اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس وقت کو صرف کھیل کود میں گزار دیا یا جیسے تیسے وقت گزار کے یہاں سے چلے گئے تو پھر وہ وقت واپس نہیں آئے گا اور اس کا بہت زیادہ افسوس جوانی میں بھی ہوگا اور اس سے زیادہ افسوس جوانی گزر جانے کے بعد ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو فرمان ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وصحتک قبل سقمک، یعنی اپنی صحت مندی کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی جو ہمارا وقت ہے وہ صحت مند ہونے کا ہے، تندرست ہونے کا ہے۔ بچپن کے اندر زیادہ تر کوئی بیماری نہیں ہوتی، جوانی کے اندر بھی زیادہ تر اکثر و بیشتر بیماریاں نہیں ہوتی۔ جیسے ہی انسان کا وقت بڑھاپے کا شروع ہو جاتا ہے اپنے آپ بیماریاں وہ خیر مقدم
بند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب تک صحت مند ہو ایسے کام کر لو کہ بیماری کے وقت اس وقت کا گزر جانے کا افسوس نہ رہے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ابھی ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے تو اس کی ہم قدر کریں، اس کو صحیح جگہ استعمال کریں، اس سے پہلے کہ ہم محتاج ہو جائیں۔ خدا نہ کرے اگر محتاجی آ گئی تو اس کے بعد صرف افسوس ہی ہوگا کہ اگر ہم نے اپنے مال کو اپنی دولت کو اس وقت صحیح جگہ استعمال کیا ہوتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا تو ہمیں آج وہ افسوس نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، یہ جو چوتھے نمبر پر جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بالکل عین ہمارے حالات کے مطابق ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی جو ہمارا دور چل رہا ہے یعنی آپ لوگوں کا وہ فراغت کا ہے، ابھی آپ کے سروں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں، بالکل پڑھنے لکھنے کے لیے آپ لوگوں کے گھر والوں نے فارغ کر دیا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہ دنیا کمانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف طلب علم کے لیے آپ لوگوں کو فارغ کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اگر ہم سامنے رکھتے، جو ہمارے پاس فراغت کا جو وقت ہے، ابھی جو خالی وقت ہم کو مل رہا ہے، اگر اس کو ہم نے آج صحیح استعمال نہیں کیا تو جوانی کے اندر اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا اس وقت شاید ہمیں مزدوری کرنا پڑ جائے، اس وقت یہ وقت یاد آئے گا کہ ہم نے اگر اس وقت کو صحیح استعمال کیا ہوتا، اس فارغ وقت میں ہم نے علم حاصل کر لیا ہوتا اور مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی توجہ دی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتنا جامع ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے اور ہر وقت اس کو مد نظر رکھے تو واقعی وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آخری نمبر پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پانچویں نمبر پر کہ وہ حیاتک قبل موتک، یعنی اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی مرنے سے پہلے جو ہمیں زندگی ملی ہے اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیے ہیں، جو ذمہ داری ہمارے سر پہ رکھی ہے، وہ جس اعتبار سے بھی ہو، اہل بیان کے اعتبار سے، عبادت کے لحاظ سے، جس اعتبار سے بھی ہو، زندگی کے اندر اگر ہم نے اس کو غنیمت سمجھا اور اس کو صحیح کام میں استعمال کیا تو مرنے کے بعد ہمیں افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی بہت سارے آیات ایسی بھی ہیں جس کے اندر یہ فرمان موجود ہے کہ مرنے کے بعد جب لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی تو وہ لوگ اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں مہلت دے کہ ہم دوبارہ دنیا میں واپس جائیں اور نیکیوں کا کام کریں اور پھر ہم تیرے انعام کے مستحق ہو جائیں۔ تو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قدر کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تو تم لوگوں کا وقت چل رہا ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے، ابھی وہ عمر ہے تمہاری کے دھڑکپن کی عمر ہے، انسان کی زیادہ تر توجہ کھیل کود کی جانب جاتی ہے، یہ فطری چیز ہے انسان کے اندر، مگر جو تمہارے سرپرست یہاں جو موجود ہیں اساتذہ کی شکل میں، مراکین کی شکل میں، جو آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں نرمی اور سختی دونوں کے ساتھ، وہ اسی لیے تاکہ ابھی تمہارے پاس وہ عقل نہیں ہے جس کو آپ لوگ سمجھ سکو، ابھی وہ وقت تمہارے پاس نہیں آیا ہے جس کو تم سمجھ سکو، اس لیے آپ لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو طالب علمی کا یہ جو زمانہ ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس فارغ وقت کو صحیح کاموں میں استعمال کرتے ہوئے ہمیں کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ اس لیے یہ جو طلب علم کا جو وقت ہے اس کو صحیح کاموں میں استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے اور پھر ہمیں افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنا پڑے، اس لیے خاص طور پہ اس کی توجہ دینی ہے۔ اور دوسری بھی چند اہم باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں، ایک تو یہ جو میں نے ابھی بتائی
یہ جو وقت تمہارا ہے پڑھائی کرنے کا ہے، لکھنے پڑھنے کا ہے، اگر تم لوگوں نے اس وقت کو صحیح کام میں استعمال نہیں کیا، طلب علم میں استعمال نہیں کیا، تو آگے چل کے آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کو بہت افسوس ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں جو آئے ہیں تو ہمیں تہذیب اور تمدن کے ساتھ رہنا ہے۔ ہماری جو شریعت ہے، شریعت کی جو تہذیب ہے، اسلامی جو تہذیب ہے، اسلامی جو کلچر ہے، اس کے حساب سے ہمیں یہاں رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل بے پرواہ ہو کر لاپرواہی کے ساتھ ہم یہاں رہیں، کیونکہ بزرگوں کا یہ فرمان ہے، یہ بات ضرور یاد رکھنا، اس کا خود ہمیں تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے۔ بزرگوں کا یہ فرمان ہے، جو عادت طالب علمی کے زمانے میں رہ جاتی ہے وہ بڑھاپے تک وہ عادت قائم رہتی ہے۔ ہم نے تو خود تجربہ بھی کیا ہے اور اس کا بہت زیادہ مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ پڑھائی کے زمانے میں کسی اچھی عادت کے وہ عادی ہو گئے تو بڑھاپے تک وہ اس عادت کے عادی رہتے ہیں۔ اگر طالب علمی کے زمانے میں اگر وہ کسی بری عادت کے شکار ہو گئے تو بڑھاپے تک وہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، طالب علمی کے زمانے میں ان کو نماز کے وقت اٹھنا، صبح کے وقت اٹھنا اور نماز کے لیے حاضر ہونا، وہ اپنی مستی میں رہتے تھے، حاضر نہیں ہوتے تھے۔ آج جب وہ امامت بھی کرتے ہیں تو ان کے یہاں یہی شکایت آتی ہے کہ امام صاحب بدر میں نہیں پہنچ پائے۔ کیوں؟ طالب علمی کی وہ عادت ہو گئی، کیونکہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر طالب علمی کے وقت جو عادت رہ جاتی ہے وہ بڑھاپے تک، مرتے دم تک وہ عادت رہتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کا اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی عادتوں کو سدھارنا ہے۔ گالی گلوچ کرنا، گانے گانا، ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارنا، ان ساری بری عادتوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ بڑے سلیقے کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ اگر کسی ایک دوسرے بچے کو بلانا بھی ہے تو اس کے پورے نام کے ساتھ بلانا ہے، اس کو غلط نام دے کر نہیں بلانا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر طہارت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ طہارت مانے صاف صفائی ستھرائی کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ ہم جمع رہتے ہیں، جس روم میں رہتے ہیں، جس ہال میں رہتے ہیں، پہلے تو اس ہال اور اس روم کی اچھی طرح ہم صفائی رکھیں، اپنے بستر کی صحیح طور پہ صفائی رکھیں، اپنے جسم کی صحیح طور پر صفائی رکھیں، اپنے کپڑوں کی صفائی رکھیں، کیونکہ یہ علم جو ہے، علم ایک نور ہے اور یہ ایسی جگہ ہی بچتا ہے جہاں پاک صاف جگہ ہو۔ اگر ہم گندگی کے ساتھ ہمارا ظاہر اور باطن گندا ہوگا تو ہمیں علم کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ علم حاصل اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں جہاں رہتے ہیں وہاں پر، جہاں کھاتے پیتے ہیں وہاں پر، جہاں استنجا کھانا ہے وہاں پر بھی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ ہم خود بھی اس کو کریں، اور خاص طور پہ جو بڑے بچے ہیں، جو چھوٹے بچوں کے اوپر توجہ بھی